اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے بہت پہلے کی بات ہے، جب حضرت مطلب اکیلے تھے اور چاہے زمزم کی کھدائی، یعنی جب زمزم کی کھدائی کی گئی تھی تو اس ٹائم کا یہ ایک تھوڑی سی ہسٹری ہے، آپ اسے غور سے سن لیں کہ حضرت عبدالمطلب بن ہاشم سقایا اور رفاع کے مناسب، یعنی ان کو ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ ایام حج میں یہ حاجیوں کو پانی مہیا کرتے تھے۔ مکہ میں میٹھے پانی کا کوئی چشمہ نہ تھا، اس لیے عبدالمطلب مکہ کے ارد گرد دور دور تک مقامات سے پانی لا کر مکہ کے حوضوں میں جمع کر دیتے تھے، اور اس سلسلے میں کافی تکلیف اور اخراجات برداشت کرنے پڑتے تھے۔ خانہ کعبہ میں چشمہ زمزم جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عطا کیا تھا، بنو جراحم نے مٹی سے بند کر دیا تھا۔ واقعات یہ تھے کہ حضرت اسماعیل کے اس ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے کو جو لاکھوں بندگان خدا سیراب کرتا رہا، اور جب بنو جراحم اور بنو خزاعہ کے درمیان جنگ ہوئی تو بنو جراحم کو شکست ہوئی اور وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، تو منافذ میں ہجری نے، جب اس قبیلے کا سردار تھا اور اس نے مکہ چھوڑتے ہوئے کعبہ کے نذرانے کے سونے کے 2 ہرن، بہت سی تلواریں اور زریں چاہے زمزم میں پھینک دی تھیں، اور اوپر سے پتھر اور مٹی ڈال کر اسے بند کر دیا تھا تاکہ مکہ کے لوگ خود بھی تشنہ لب رہیں اور حاجیوں کو بھی پانی میسر نہ آئے۔ اس طرح فاتح قبیلہ سے انتقام لینے کے لیے اس کنویں کو بند کر دیا تھا، اور بند کر کے اس کے بعد وہ لوگ چلے گئے تھے۔ جب عبدالمطلب کو حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ملی تو انہوں نے اپنے فرائض کی بجا آوری کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر پانی کی کمی پر قابو پانا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ عبدالمطلب یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے 3 بار خواب میں آواز سنی کہ اٹھ اور چائے زمزم کی کھدائی کر، یعنی انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ کو جب وہ جگہ دکھائی گئی تو جہاں چائے زمزم موجود تھا، چنانچہ جناب عبدالمطلب اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لے کر حرم کعبہ میں اس جگہ آئے اور اس جگہ کی نشاندہی کی جو انہیں خواب میں ہوئی تھی۔ آپ نے قریش کے سرکردہ افراد کو بلا کر، حاجیوں کو پانی پلانے سے سخت تکلیف ہوتی تھی، اور انہیں بلا کر کہ بھی مجھے زمزم کی کھدائی کا حکم ہوا ہے، اور وہ جگہ بھی بتا دی جہاں زمزم موجود ہے، تو اگر آپ لوگ میرا ساتھ دو تو میں زمزم کھود سکوں۔ مگر قریش نے اس سلسلے میں تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ عبدالمطلب نے اپنے خواب کی صداقت پر پورا کرنے کے لیے خود ہی اپنے بیٹے کی مدد سے زمزم کی کھدائی کا کام شروع کر دیا۔ 3 روز کی مسلسل کھدائی کے بعد بنو جراحم کی پھینکی ہوئی تلواریں، زریں اور برآمد ہونے لگیں، اور پانی میں بھی، اور ساتھ ہی اس سے پانی بھی نکلنے لگا۔ عبدالمطلب نے زروں اور تلواروں سے خانہ کعبہ کا دروازہ بنا دیا، اور سونے کے 2 ہرن جو برآمد ہوئے تھے، وہ نذرانوں کی دوسری چیزیں جو صحیح سالم ملیں، سب کو کعبہ میں جمع کر دیا۔ اس سے عبدالمطلب کے وقار میں بڑا اضافہ ہوا، اور ان کی محنت کے صدقے میں ٹھنڈے میٹھے پانی کا کنواں مل گیا جس میں کبھی کمی نہیں آئی، جو پیاس کو گھٹاتا ہے، تازگی پیدا کرتا ہے۔ چاہے زمزم کی کھدائی، اس کا آپ کو پتہ چل گیا واقعہ کہ کس نے اس کو بند کیا تھا۔ بنو جرہم نے مٹی سے اسے بند کر دیا تھا، کیونکہ ان کی آپس میں قبیلے میں لڑائی ہو گئی تھی، تو جس کی وجہ سے یہ آب زمزم کو بند کر دیا گیا۔ اور پھر حضرت عبدالمطلب کو یہ خواب آیا کہ وہ یہ جو ہے آب زمزم کا کنواں، اس کی کھدائی کریں اور انہیں پانی ملے گا۔ تو یہ ایک پہلی صورت ہے جو آپ کو بتائی ہے کہ چاہے زمزم کی کھدائی کیسے ہوئی تھی۔ اور حضرت عبدالمطلب ہاشم اور حضرت عبدالمطلب اور ابن ہاشم، ان کو یہ 2 بھائی تھے، ان دونوں کی کہانی بھی ہے، لیکن ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو اس کی معلومات ملتی رہے گی۔ آپ یہ معلومات سنیں اور مجھے اس کی ساتھ ساتھ فیڈ بیک دیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ لوگ اسے پڑھ رہے ہیں، اور پھر میں اسے آگے بڑھا سکوں اور میں یہ سلسلہ چلا سکوں۔ بہت شکریہ، خوش رہیں، اللہ حافظ۔